بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، فارمنگ ٹپس میں شاہد علی اوان کی جانب سے خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں جدید ڈیری فارمنگ پاکستان میں اس کے اسکوپ کے اوپر بات کی جائے گی۔ کیا کروڑوں روپے انویسٹ کرنے کے بعد آج کے دن اس کاروبار میں منافع ہو رہا ہے؟ کیا پچھلے سال اس میں منافع تھا اور اگلے سالوں میں کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ وہ کون سے عوامل ہیں جن کے اوپر عمل کرتے ہوئے آج کے دن بھی اس کاروبار سے منافع حاصل کیا جا سکتا ہے؟ بہت سی اہم گر کی باتیں جن کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپ ڈیری فارمنگ میں نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ آپ کا ایک اچھا ڈیری شیڈ کیسا ہونا چاہیے اور ڈیری فارم میں کون کون سی اچھی مشینری استعمال کی جا سکتی ہے، انشاءاللہ آپ کو پریکٹیکل فارمر سے تسلی بخش معلومات ملیں گی۔ جو دوست چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں ان سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان دبا دیں اور فیس بک ویورز پیج کو لائک اور فالو کریں۔ جو دوست پہلے سے چینل پہ موجود ہیں ان سے درخواست ہے کہ ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے۔ تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر۔ آپ نے بھائی جان ناظرین کو اپنا تعارف کروا دیں۔ جی میرا نام ہے ساحل ہے اور تحصیل قصور کا گاؤں مستور کا رہائشی ہوں میں، اور ڈیری فارمنگ سے میں اس کے ساتھ وابستہ ہوں پچھلے تقریباً 1-1.5 سال سے۔ ماشاءاللہ۔ احسان بھائی، اس سے پہلے آپ کیا کرتے رہے ہیں؟ اس سے پہلے میں آسٹریلیا میں تھا۔ اچھا۔ ایجوکیشن وہاں سے لی، وہاں پہ کچھ عرصہ پروفیشنل لائف گزاری، اس کے بعد پاکستان آ گئے۔ ٹھیک ہے۔ پاکستان آ کے اس پروجیکٹ کو شروع کیا۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ جو ڈیری کا پروجیکٹ آپ نے شروع کیا ہوا ہے، یہ شروع سے ہی شوق تھا یا پھر کسی خاص تعلیم کے بعد آپ کو اس کا خیال آیا، یا کیسے آپ اس طرف آ گئے؟ نہیں، شروع سے شوق نہیں تھا۔ اچھا۔ شروع میں جب ہم لوگ، یہ ہماری آبائی زمینیں جہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہاں پہ جب وہ کام کرنا پڑتا تھا گھر میں جو 1-2 جانور رکھا ہوا تھا، تو دعا یہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ کسی طریقے سے یہاں سے نکال دے۔ ٹھیک ہے۔ تو جب نکل گئے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک پلان انسان کا ہوتا ہے، ایک اللہ کی ذات کا ہوتا ہے، گھوم پھر کے ساری دنیا، پھر اللہ نے ادھر لا بٹھایا اور اسی کام میں لا بٹھایا انہیں زمینوں کے اوپر۔ ماشاءاللہ۔ تو وہ پلان پہلے سے نہیں تھا، یہ بس ہماری جگہ تھی کچھ یہاں پہ، تو اس کو یوٹیلائز کرنے کے چکر میں کہ کچھ جانور ایڈ کرتے ہیں، پھر کرتے کراتے شوق بڑھتا گیا، اور اس کی طرف جو ہے نا کووڈ آ گیا ان بٹوین۔ کووڈ میں پھر اس کے اوپر زیادہ فوکس ہو گیا، باقی چیزوں سے فری تھے۔ ٹھیک ہے۔ اسی دوران زیادہ۔ اچھا، اس بجٹ سے پہلے کی بات کرتے ہیں 1 منٹ کے اندر۔ اس بجٹ سے پہلے آپ اس کاروبار کو کیسے پا رہے تھے؟ موجودہ ٹیکسز لگنے سے پہلے آپ کے خیال میں ڈیری کا بزنس کیسا بزنس تھا؟ دیکھیں، بزنس بہت اچھا ہے یہ، لیکن تھوڑی سی نا اس کے اوپر گورنمنٹ کی سپورٹ چاہیے ڈیری فارمر کو، کیونکہ اس میں اس سیکٹر کے اندر یہ وہ چیز ہے جو کہ ملک آپ نے پروڈیوس کرنا اور عام عوام کی بیسک نیڈ ہے ملک، دودھ۔ اگر گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرے گی تو دودھ کی پرائسز بہت زیادہ اوپر چلی جائیں گی۔ فارمر نے دیکھیں زیادہ دیر اپنی جیب کے اندر سے تو چیزیں ڈالنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس پہ گورنمنٹ کی سپورٹ چاہیے۔ اس سے پہلے بزنس اوور آل یہ بڑا اچھا ہے، بڑا سموتھ جا رہا تھا، ڈیری فارمرز اوور آل خوش تھے، بلکہ انویسٹمنٹ آ رہی تھی۔ ہمارے بہت سارے دوست باہر کیا پذیر تھے دوسرے کنٹریز میں، وہ پاکستان میں شفٹ ہو رہے تھے اس سیکٹر میں انویسٹمنٹ کر کے، لیکن ابھی جنہوں نے نئی انویسٹمنٹ کی اور وہ ابھی پلاننگ سٹیج پہ تھے، وہ بالکل موجودہ جو سچویشن ہے اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے اپنے آپ کو ہولڈ کر لیا۔ اچھا، اگر ہم بات کریں کہ موجودہ سچویشن میں لوگ اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، جی، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کوئی 1-2 مین وجہ پوائنٹ آؤٹ کر دیجیے۔ اس کی ریزن سب سے مین گورنمنٹ پالیسیز ہیں کہ 17% GST جو ہے نا وہ اس سیکٹر کے اوپر پہلے نہیں تھا۔ مطلب نیوٹراسیوٹیکلز ہے، آپ نے جتنے بھی وہ ڈیری سے ریلیٹڈ را مٹیریل پرچیز کرنا ہے اس کے اوپر پہلے 17% GST فارمر کو نہیں پے کرنا پڑتا تھا۔ اچھا، اب وہ پے کرنا پڑ رہا ہے اور پرائسز اس کو وہی مل رہی ہے جو پہلے تھی۔ اچھا، ابھی کچھ پرائسز بڑھی ہیں، لیکن ابھی تک جو 17% GST کا امپیکٹ ہے وہ بھی پورا نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ آپ کے 80% انگریڈینٹس جو ہے نا اس کے ڈیری کے جو کمرشل فارمنگ ہے وہ امپورٹڈ ہے، ان کے اوپر ڈالر جو آپ کا کرنسی بھی اسٹیبل ہوئی ہے، ڈالر ویلیو کی وجہ سے امپیکٹ آیا، وہ آپ کا کہہ لیں کہ مہنگائی کا امپیکٹ آ گیا۔ 17% GST پلس مہنگائی کا امپیکٹ آ گیا، پلس اوور آل انفلیشن کا امپیکٹ آ گیا، اور دودھ کی پرائسز اس لحاظ سے نہیں بڑھی۔ ٹھیک ہے۔
آپ کیا سمجھتے ہیں دودھ کی پرائسز کتنی ہوں تو پھر یہ کاروبار منافع میں چلے گا؟ ابھی جو ہم جب دودھ کی پرائس کی بات کرتے ہیں نا تو دو طرح کی پرائسز ہوتی ہیں جو چالی ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو عام گوالا دودھ دے رہا ہوتا ہے گھروں میں یا مارکیٹ سے آپ دودھ لے کے آتے ہیں تو وہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری دودھ کی پرائسز وہ ہے کہ جو کمرشل فارم سے جو پروسیسنگ کمپنیز دودھ لے کے جاتی ہیں وہ کیا پرائس پے کر رہی ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کے پاس 1000 1500 2000 لیٹر ہے وہ لوکل سیل نہیں کر سکتا گوالے پہ. آپ کا مارکیٹ میں دودھ تو شاید 150 160 ہو گیا ہو, لیکن جو پروسیسنگ کمپنیز ہیں وہ ابھی تک 90 سے 100 کے درمیان جو ہے نا وہ فارمر سے دودھ لے رہی ہے, 90 روپے سے لے کے 100 روپے میں. تو وہ چیز جسٹیفائی نہیں کرتی. جس پرائس پہ مارکیٹ میں دودھ بک رہا ہے گوالا بیچ رہا ہے, آج کل 130 بھی چل رہا ہے, 140 بھی ہے, 150 60 تک بھی ہے. اچھا. اگر پروسیسنگ کمپنیز جو ہے نا اس لیول پہ اس پرائس پہ دودھ اٹھا لیتی ہیں فارمر سے 120 سے لے کے 130 روپے کے راؤنڈ اباؤٹ, پھر بھی ڈیری انڈسٹری آپ کی سروائیو کر رہی ہے. ٹھیک ہے. لیٹ سے دودھ کی پرائس 120 روپے ہو تو آپ سے میں چاہوں گا کہ پریکٹیکل فیزیبلٹی, ایک تو کتابی باتیں ہیں جی اتنا خرچ کریں تو آپ کو اس سے اتنا منافع مل جائے, 120 روپے لیٹر دودھ سیل کر کے آپ کیا کہیں گے کہ اس کاروبار میں کتنا ایکسپینس کیا جائے تو کتنا منافع مل جاتا ہے؟ دیکھیں 120 کے اوپر اگر آپ پرائس کو کرتے ہیں پروسیسنگ کمپنی کی لاک کرتے ہیں جی تو اس کے ساتھ اگر آپ کی فیڈ جو سائلیج وغیرہ ہے وہ آپ کا اپنا ہے تو پھر آپ اس میں سروائیو کر دیں گے. پھر آپ اس پہ ایک چیز یہ یاد رکھیں کہ یہ 2 4 5 یا 10 جانوروں سے سٹارٹ ہونے والا کاروبار نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ نے اگر وہ یہ کام سٹارٹ کرنا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رائٹ ٹائم نہیں ہے اس فیلڈ میں آنے کا. ٹھیک ہے. اور اگر کرنا بھی ہے تو کم از کم 150 جانوروں سے سٹارٹ لیں, ایک ڈی وی ایم افورڈ کر سکیں, آپ اپنی بیسک مشینری افورڈ کر سکیں. تو اس کے بعد جا کے پہلے 3 سال آپ نے اس میں جو ہے نا انویسٹ کرنا ہے, تیسرے سال کے بعد جا کے آپ کچھ سوچ سکتے ہیں اس میں سے پیسے کچھ نکالنے کے. لیکن اگر آپ یہ بات کریں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ فگر دے دوں کہ 2 4 جانور آپ خریدیں, اتنے پیسے انویسٹ کریں, اتنے پیسے آپ بنا لیں گے, دیٹس ناٹ گونا ہیپن, یہ پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے آپ ہر بزنس کا ایک سائیکل ہوتا ہے, انویسٹمنٹ سائیکل. ٹھیک ہے. اس کا منیمم 3 ایئرز ہے جو کہ یہ فریزین کاؤ ہے, اس کا 3 سال کا منیمم سائیکل ہے. وہ بھی اس صورت میں اگر آپ نے پریگننٹ اینیمل لیے اور آپ کے جو بچے ہیں ہیفرز ہیں وہ آپ کی اچھی پل رہی ہیں تو پھر 3 سال میں. اگر آپ کی وہ ہیفر ساتھ تیسرے سال نہیں ایڈ ہوتی تو آپ کا یہی سائیکل آگے لمبا ہوتا جائے گا. جب تک آپ کے فارم کے اپنے جانور پروڈکشن لائن میں نہیں آتے تب تک آپ اسٹرگلنگ اسٹیج پہ ہیں. 1.5 سال میں آپ اپنے آپ کو کہاں پاتے ہیں کہ کتنے سالوں کے بعد آپ منافع میں چلے جائیں گے, یا اس وقت کیا آپ منافع میں ہیں؟ جی اس وقت ہم لوگ پروفٹ میں بالکل بھی نہیں ہیں. پچھلے 3-4 ماہ سے ہم لوگ کافی اسٹرگل کر رہے ہیں, لیکن ابھی ہم نے کچھ چیزیں پلان آؤٹ کی ہیں, انویسٹ کیا ہے کچھ چیزوں پہ, تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ 1 ماہ کے بعد ہم لوگ اس فیز سے, اس کرائسس سے نکل جائیں گے. اس میں یہ تھا کہ ہمارا جو سائلیج ہے وہ سارا آ رہا تھا قصور سے, میلسی سے, سائیوال سے, تو اس کا جو فریٹ ہے ابھی آپ دیکھیں کہ ڈیزل کی پرائسز کہاں پہنچ گئی ہیں, تو وہ فریٹ ہی بہت زیادہ ہوتا جا رہا تھا. سائلیج کی پرائسز بہت بڑھ گئی ہیں. ہم نے زمین لیز پہ لے کے 2-3 سال کا ٹھیکہ ایڈوانس دیا لوگوں کو, تو وہ کہہ لیں کہ ہماری انویسٹمنٹ ہے, اور ہم نے تقریباً 62 ایکڑز مکئی کاشت کی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم لوگ, ایک تو وہ سیگمنٹ ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ ہوپ فل ہیں کہ ہم لوگ کرائسس سے باہر آ جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ ہماری الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. جو ہیفر آئی تھی لاسٹ کاونگ میں وہ ماشاءاللہ ساری سروائیو کر گئی ہیں. تو وہ اس بریڈنگ سیزن میں اکتوبر آنورڈ وہ انسیمینیشن سٹیج پہ ہوں گی. اگلے سال وہ جو ہے نا ہماری پروڈکشن لائن میں آ جائیں گی. ایک وہ ایسٹ ہمارا ڈیولپ ہو رہا ہے, ساتھ ساتھ ایڈ ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ اس میں سروائیو کر دیں گے. پریگنینسی وائز ہمارے کچھ ٹارگیٹس اس لیول کے اچیو نہیں ہوئے جس لیول کے ہونے چاہیے تھے. ہمارے جو ڈی بی ایم صاحب ہیں انہوں نے تھوڑا لیٹ جوائن کیا تھا, تو اگلے سیزن میں ہم لوگ اس چیز کو بھی مینٹین کرنے کی کوشش کریں گے. تو اٹ لکس لائک کہ ہم لوگ انشاءاللہ. اچھا سر, یہ شیڈ چھت سے گرم نہیں ہوتا؟
جی یہاں پہ ہمارا بارڈر کی وجہ سے ہم لوگ زیادہ ہائٹ پہ جا نہیں سکتے تھے، اور یہ ہے بھی تھوڑی اکنامیکل تھی شیٹ، تو یہ ہے فائبر اور سیمنٹ کی ڈیڈ ایکس شیٹ جس کو بولتے ہیں. یہ گرم نہیں ہوتی؟ یہ گرم نہیں ہوتی، یہ ہیٹ نیچے نہیں آنے دیتی. اگر آپ نے وہ جو میٹل کی شیٹ یوز کرنی ہے تو اس کے لیے جو ہائٹ ہے آپ کی وہ 32 سے 36 فیٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اس میں جو فینس وغیرہ آپ نے لگائے ہوئے ہیں یہ کہاں آپ نے باہر سے امپورٹ کیے یا ادھر سے کوئی؟ یہاں پہ کمپنیز ہیں ڈفرینٹ، ہم نے شہزاد اینڈ سنز والوں سے لیے تھے. اچھا. چائنا سے امپورٹ کرتے ہیں اور اچھے فین ہیں، وہ پاور کنزمپشن بڑی بہتر ہے اور تھرو اچھی ہے. فیڈ مکسر اور جو آپ کی مشین ہے سائلج والی اس کے بارے میں کوئی آپ کا تجربہ؟ وہ ہماری سمجھ لیں کہ اچھی انویسٹمنٹ ہے، وہ ضروری تھی جانوروں کے ساتھ، اور ہم نے اچھے ٹائم پہ پرچیز کر لی. جس طرح سے پرائسز اوپر گئی ہیں ابھی اور ایکسپینسو ہو جانی تھی، اور وہ ہم نے لی تھی ڈیری سولوشن والوں سے. انہوں نے امپورٹ کر کے دی تھی ہم نے ٹرکی سے، اور کیٹل کٹ والوں سے ہم نے وہ سائلج والوں جو ہے وہ مشین پرچیز کی. سافٹ ویئر آپ کون سا یوز کر رہے ہیں اور کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ سافٹ ویئر ہم لوگ یوز کر رہے ہیں ڈیری کیئر. اور جہاں تک جتنے نمبر آف اینیملز ہمارے پاس ہیں ابھی وہ تقریباً 120 کے قریب ہے، تو یہ بہت بہترین ہے، بلکہ یہ 250-300 تک بھی بہترین چلے گا. اس سے اوپر جائیں گے تو پھر ڈیری فارم ہے، وہ سافٹ ویئر جو ہے نا وہ زیادہ وہ انٹرنیشنل ہے، ٹھیک ہے، لوکل ہے. تو یہ کام ہمارا بہترین کر رہا ہے، زبردست، زیادہ فرق نہیں. کیا آپ ہیپرز یا ان کے بچے یا گائے سیل بھی کرتے ہیں؟ جی بالکل نہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہی ہمارا ایسٹ ہے جس نے ایڈ ہونا ہے پروڈکشن لائن میں، تو ہم لوگ سروائیو کریں گے. تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے ان کو سیل کرنے کا جب تک ہمارا نمبر جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو آپ پھر اس کا مطلب ہے مشورہ بھی نہیں دیں گے کہ جو بندہ شروع کرے تو وہ جلدی جلدی سیل نہ شروع کرے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. آپ نے پاکستان میں تو اگر پاکستان میں رہتے ہوئے اس کی امپورٹڈ کے برابر پرائس مل جائے تو پھر بھی نہیں سیل کرنا چاہیے؟ میں ایک چیز عرض کرنے لگا ہوں کہ پاکستان میں جو ڈیری کا سروائیول کا ایک فگر انہوں نے دیا ہوا ہے، منیمم 100 اینیملز اور 300 کے بعد جا کے آپ سروائیو کرنا شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے پہلے تو وہ اس رینج میں آنا ہے کہ آپ کا فارم جو ہے وہ سروائیول موڈ میں آ جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ کے پاس ایکسٹرا جانور ہے تو آپ ضرور بیچیں، وائی ناٹ. لیکن پہلے آپ نے اس لیول تک پہنچنا ہے. ہمارا انیشل ٹارگیٹ ہے 500 اینیملس. ہم لوگ انشاءاللہ جب تک وہ 500 تک نہیں پہنچے ہم لوگ سیل نہیں کریں گے. اس کے بعد اگر ہم نے مزید ایکسٹینشن کی تو پھر ایکسٹینشن کی طرف چلے جائیں گے. اگر ہم نے اس کو لاک کیا تو پھر سیل کریں. زبردست. احسان بھائی ماشاءاللہ بہت ساری میں نے آپ سے چیزیں پوچھی اور آپ نے بڑے سیٹسفیکٹری آنسر دیے. کوئی ایسی خاص بات جو میں نے نہیں پوچھی اور پوچھنی چاہیے تھی اپنی طرف سے صدقہ جاریہ کے طور پہ ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں؟ اور اس سچویشن میں یہی ایک مشورہ ہے صدقہ جاریہ کے طور پہ کہ ابھی یہ ٹائم صحیح نہیں ہے اس انڈسٹری میں آنے کا. ابھی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے اوور آل پاکستان میں. جب تک یہ آپ کی کرنسی اسٹیبل نہیں ہوتی اور جانوروں کی پرائس اسٹیبل نہیں ہوتی اور دودھ کی پرائسز جو ہے نا وہ بڑھتی نہیں ہے، یہ رائٹ ٹائم نہیں ہے اس انڈسٹری میں آنے کا. کم از کم 1-2 سال ویٹ کریں جو نئے لوگ اس میں آنا چاہتے ہیں. احسان بھائی بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو.